کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ ایک طلاق کی یافتہ لڑکی میں ضیا خانزادہ اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ ضیا کے لہجے میں غصہ چنگاریوں کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سختی سے مٹھیاں بھیج لی۔ میری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں، میں نے کچھ گول سیٹ کر رکھے جنہیں میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی پروفیشنل لائف کو ایک مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ ابھی سے میری شادی کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، وہ بھی اس لڑکی سے جس کا ماضی داغدار ہے۔ وہ تب کر بولا تھا، اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ زبیدہ خانم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بیٹے کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا تمہیں کون منع کر ہے کہ تم اپنے خواب پورے نہ کرو؟ ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ماہرہ کو اپنی بیوی بنا لو۔ ہم سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچی اب واپس کسی اور غلط ہاتھوں میں جائے یا ایسے معاشرے کی گندگی نظریں جھیلنی پڑے۔ ہم اپنی اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے اس کا رشتہ اس لالچی خاندان میں کروا کے کی تھی۔ اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے آپ میرا استعمال کریں گی؟ ضیا نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دھاڑ کر کہا، میری زندگی، میرے جذبات، میرے فیصلے کیا کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لڑکی کا رشتہ ہم نے ہی کروایا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ لوگ اتنے گرے ہوئے نکلیں گے کہ اماں رشتہ آپ لوگوں نے کروایا تھا تو اس غلطی کا خمیازہ بھی آپ ہی بھگتیں۔ میں ہرگز یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ آپ کروائیں، اور آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ اس لڑکی کے شوہر نے اسے شادی کی پہلی رات طلاق دے دی۔ کوئی تو بڑا عیب ہوگا اس میں۔ میں اس شادی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی اس طرح خراب نہیں کر سکتا، معاف کیجیے گا۔ وہ یہ دو ٹوک الفاظ کہہ کر پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اپنی ماں کی نم آنکھوں اور بے بس چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ بیگم کے پاس بیٹھی ان کی بیٹی فریحہ نے دبی آواز میں پوچھا، اماں اب کیا کریں گے؟ آپ لالا تو بالکل بھی نہیں مان رہے۔ کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے میری بھتیجی سے نکاح نہیں کرتا۔ زبیدہ بیگم غصے سے پھنکاری۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ نصرت بی بی، ماہرہ کی ماں جو پاس ہی بیٹھی تھی، انہوں نے ایک سرد آہ بھری، کاش کہ ہم نے ان کی بات پہلے ہی مان لی ہوتی۔ بس اب ان لوگوں کا ذکر نہیں کرنا، نکاح کل ہی ہوگا، میں خود ساری تیاریاں کرواتی ہوں۔ زبیدہ بیگم فیصلہ کن انداز میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے بھری زہرا بیگم نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، کیا اللہ پاک میری بہن کو عقل دینا، کہیں وہ اپنی بھتیجی کی محبت میں اندھی ہو کر اپنی ہی جوان بیٹے کو خود سے دور نہ کر دے۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں خالہ، آپ یہ کھائیں، ان دونوں کو کرنے دیں۔ وہ پاپ کارن کا باؤل اپنی خالہ کے سامنے کر کے بولی۔ اس کی خالہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اس لڑکی نے کبھی کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا تھا۔ لڑکی، کسی بات کو تو سیریس لے لیا کرو۔ تمہارے لالا اور تمہاری اماں لڑ رہے ہیں اور تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو۔ نصرت بیوی نے فریحہ کی بے فکری دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ مارا، جو صوفے پر نیم دراز پر سکون سے پاپ کارن اڑا رہی تھی۔ فریحہ نے پاپ کارن کا ایک دانہ ہوا میں اچھالا اور اسے مہارت سے منہ میں دباتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں تو کیا ہوا خالہ، لڑنے دینا ایسے، آخر کو وہ دونوں لڑ بھی تو کس خوبصورت انسان کے لیے رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ ماہرہ میرے پاس آ جائے، لیکن آپ لوگوں کو ہی جلدی تھی کہ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں۔ اب ماہرہ اس طریقے سے ہمارے گھر آ رہی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے دوبارہ پاپ کارن کھانے کی طرف توجہ دی جیسے اسے دنیا مافیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ نصرت بیوی نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے احساس دلائیں کہ باہر صورتحال کتنی کشیدہ ہے۔ کھانے ہیں؟ فریحہ نے جب نصرت بیوی کو یوں خود کو گھورتے پایا تو اس نے بڑی معصومانہ انداز میں باؤل ان کی طرف بڑھایا۔ نہیں، تم ہی کھاؤ، نصرت بیوی نے اسے غصے سے کہا۔ اوکے، نہ کھائیں، فریحہ نے بلند آواز میں کہا اور واپس اپنی پسندیدہ غذا کی طرف متوجہ ہو گئی، اور نصرت بیوی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کافی دیر تک پاپ کارن کے دانوں کو انگلیوں میں پکڑ کر گول گول گھماتی رہی جیسے ان کا کوئی گہرا معائنہ کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک ابھری اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ آئیڈیا بیسٹ ہے، وہ کچھ سوچ کر ایک دم مسکرائی۔ اس کے دماغ میں ماہرہ اور ضیا لالا کو قریب لانے کا کوئی نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ اس نے ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ پاپ کارن کا آخری مٹھا بھرا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔
پوری رات ضیا گھر نہیں آیا۔ اس کے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ گھر گیا تو اس کی ماں اپنی ممتا کا واسطہ دے کر رو دھو کر اسے اس کا نکاح کے لیے راضی کر لیں گی۔ اسی لیے اس نے گھر جانے کے بجائے اپنے آفس کی تنہائی کو غنیمت جانا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ تھکا ہارا اپنی فلیٹ پر چلا گیا اور بیڈ پر گرتے اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی سے سوئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ موبائل کی تیز رنگ ٹون نے اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ کون بدبخت ہے جو صبح صبح میں نیند حرام کر رہا ہے؟ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ فون ٹٹولا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ ہیلو، غنودگی میں بڑبڑایا۔ لیکن دوسری طرف سے جو خبر ملی اس نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اچھلا۔ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ قمیص پہنتا یا جوتے ڈھونڈتا۔ وہ اسی حالت میں شرٹ لیس ننگے پاؤں فلیٹ سے باہر بھاگا۔ اس وقت اس کی کثرتی اور مضبوط جسم کی خوبصورت دیکھنے لائق تھی۔ ورزش سے بنے ہوئے چوڑے شانے، ابھرا ہوا سینہ اور بازو پر ابھری رگیں اس کی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کا گندمی رنگت خوف سے پیلا پڑا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا رعب اب بھی برقرار تھا۔ بلڈنگ کے راہداریوں میں موجود ہر شخص اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، مگر ضیا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، فریحہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ لالا دیکھیے، مما کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ بچیں گی نہیں لالا۔ ضیا نے تڑپ کر اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ تم رونا بند کرو فریحہ، میں دیکھتا ہوں نا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ کہہ کر دیوانہ وار ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اندر کا منظر ہولناک تھا۔ زبیدہ بیگم بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، ان کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی اور پاس ہی دو ڈاکٹرز مشینوں کے ساتھ کھڑے معائنہ کر رہے تھے۔ ماہرہ اور اس کی ماں ایک کونے میں کھڑی زار و قطار رو رہی تھیں۔ کیا ہوا میری ماما کو ڈاکٹر؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ ماہرہ کی نظر جیسے ہی ضیا پر پڑی اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ سادہ سے لباس میں سر پر نفاست سے دوپٹہ اور شرم و حیا سے نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ پیچھے سے کمرے میں آتی فریحہ بھی ماہرہ کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک لمبا سانس لیا اور ہمدردی بھری نظروں سے ضیا کو دیکھا۔ مسٹر ضیا، جذبات سے حقیقت نہیں ملتی۔ آپ کی والدہ کو پینکریاٹک کینسر کے آخری مرحلے میں ہیں۔ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو جب تک ظاہر ہوتی ہے تب تک جسم کا دفاعی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کے لبلبے میں موجود رسولی اب دوسرے اعضاء تک پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ ناقابل برداشت درد اٹھ رہا ہے۔ ضیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کینسر؟ اس نے یہ لفظ ایسے دہرایا جیسے اسے اس کے معنی سمجھ نہ آ رہے ہو۔ لیکن ڈاکٹر، کوئی تو علاج ہوگا، کوئی سرجری، کوئی کیمو تھراپی، میری ماں کو بچا لیں۔ اس کی آواز میں موجود کمرے میں موجود ہر شخص کا دل چیخ رہا تھا، جبکہ دو چہرے ایسے تھے جو اندر ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، افسوس مسٹر ضیا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس اسٹیج پر کوئی بھی آپریشن یا علاج ان کی تکلیف میں اضافے کا باعث ہی بنے گا، اسے ختم نہیں کر سکے گا۔ ہم نے انہیں جو انجیکشنز دی ہیں وہ صرف درد کو عارضی طور پر دبانے کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اب گنتی کے چند دن یا شاید چند ہفتے ہی باقی ہیں۔ میری مانے تو اس وقت انہیں ذہنی سکون دیں، ان کی جو بھی خواہش ہے اسے پورا کریں، کیونکہ اس وقت ان کا دل مطمئن ہونا ان کی جسمانی صحت سے زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ضیا کے لیے کسی ڈیتھ وارنٹ سے کم نہیں تھے۔ اس نے بستر پر پڑی اپنی ماں کو دیکھا جو درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ مسٹر ضیا، میڈیکل سائنس میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، بس آپ دعا کیجیے گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ زبیدہ بیگم کی کراہیں تیز ہو گئی۔ بیٹا ضیا، میرے پاس آؤ۔ انہوں نے اپنا تھر تھراتا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ ضیا فوراً گھٹنوں کے بل بستر کے پاس بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام کر چومنے لگا۔ جی ماں، میں یہیں ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں بہترین ڈاکٹرز بلاؤں گا۔ بیٹا دیکھ، اب تو ڈاکٹر بھی جواب دے رہی ہے، کیا تو اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کرے گا؟ ماہرہ سے نکاح کر لے بیٹا، ورنہ میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی۔ مما ایسی باتیں مت کرے، میں ابھی آپ کو بڑے ہسپتال لے کر جاتا ہوں، چلے اٹھیں۔ اس نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، تو میری بات نہیں مانے گا نا؟ ٹھیک ہے، تو مجھ جیسی بد نصیب ماں کو تڑپتا چھوڑ دے، میں مر جاؤں گی ہی بہتر ہے۔ انہوں نے جھٹکے سے ضیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔
ماں خدا رہا ایسا مت کریں. اچھا ٹھیک ہے، میں نکاح کر لوں گا، اب جیسا کہتی ہے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن پہلے آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں گی. ضیا نے بے بس ہو کر اپنا سر جھکا دیا. نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس تبھی قدم رکھوں گی جب یہ نکاح مکمل ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے تو مجھے ہسپتال لے جا کر بہلا دے گا اور پھر نکاح سے مکر جائے گا. انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے. فریحہ نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. لالا پلیز مان جائیں، دیکھیں ماما کی حالت. ضیا نے لب سختی سے بھینجے. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ضد کے آگے وہ ہار چکا ہے. ٹھیک ہے، نکاح کے فوراً بعد آپ میرے ساتھ چلیں گی، وعدہ کریں. ٹھیک ہے، تو جلدی جا. میں نے نکاح خواہ کو پہلے ہی پیغام بھجوا دیا تھا، وہ باہر ہی ہوں گے. زبیدہ بیگم نے کراہتے ہوئے ہدایت دی. ماہرہ کا نام سنتے ہی ضیا کے اندر زہر بھر گیا، لیکن ماں کی حالت دیکھ کر وہ خاموش رہا. وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، فریش ہوا اور کپڑے بدل کر واپس آیا. نکاح خواہ کمرے موجود تھے. نکاح کی کارروائی شروع ہوئی. زبیدہ بیگم مسلسل ہائے ہائے کر رہی تھی. ان کا چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا. جہانگیر صاحب ضیا کے والد ایک طرف کھڑے خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے. ان کی نظریں کبھی اپنی بیگم پر پڑتی تو کبھی اپنی بیٹی کی بربادی پر. جیسے ہی نکاح خواہ نے قبول ہے کہ الفاظ سنے اور دستخط کروائے، وہ کمرے سے باہر نکل گئے. جہانگیر صاحب انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ گئے. آئے ماما، اب چلے نا ڈاکٹر کے پاس. ضیا نے تڑپ کر انہیں اپنے حصار میں لینا چاہا. بیٹا فی الحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، گولیوں کا اثر ہے، بس تھوڑی دیر سونے دے پھر چلیں گے. انہوں نے آنکھیں موند لی. ضیا کو مجبوراً کمرے سے باہر جانا پڑا. جیسے ہی ضیا باہر گیا، فریحہ نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی. اگلے ہی لمحے زبیدہ بیگم بستر پر کسی تندرست کھلاڑی کی طرح اچھل کر بیٹھ گئیں. آئے ہائے، کمبخت نہ جانے ایکٹنگ کرنے والے کیسے ہائے ہائے کر لیتے ہیں. میرا تو گلا ہی خشک ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے چہرے سے تکیہ ہٹایا اور زور سے ہنسنے لگی. ماہرہ اور نصرت بی بی ہکا بکا رہ گئی. یہ سب کیا تھا خالہ؟ ماہرہ نے اپنی نیلی جھیل سی آنکھوں میں حیرت سمیٹے پوچھا. یہ وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے. زبیدہ بیگم نے فاتحانہ انداز میں کہا. آپ نے یہ سب جھوٹ بولا، آپ بیمار نہیں تھیں؟ ماہرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر میں یہ ڈرامہ نہ کرتی تو ضیا کبھی شادی نہ کرتا. انہوں نے لاپرواہی سے کہا. لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اپنے بیٹے کی زندگی ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ باندھ دی. وہ کبھی مجھے قبول نہیں کرے گا. ماہرہ کی آواز سسکیوں میں بدل گئی. خبردار اگر یہ طلاق یافتہ کا لفظ دوبارہ اپنے منہ سے نکالا، اب تم اس گھر کی عزت ہو. زبیدہ بیگم نے اسے ٹوکا. ماہرہ نے اپنا سر جھکا لیا. آنسو مسلسل اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے. حقیقت سے ہم تب تک منہ موڑ سکتے ہیں خالہ. میں ایک ایسی لڑکی ہوں جسے پہلی رات ٹھکرا دیا گیا تھا، اور اب آپ نے اس مرد سے میرا نکاح کروا دیا جو مجھ سے نفرت کرتا ہے. یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں ڈوب گئی. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں؟ ماہرہ ایسی فضول باتیں اپنے دماغ میں مت لاؤ. میرے بھائی ایسے بالکل بھی نہیں ہیں. ہاں، وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئے تھے، لیکن دیکھنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود تمہیں سمجھ جائیں گے اور تمہاری قدر کریں گے. فریحہ نے فوراً ماہرہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی. ماہرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی کزن کو دیکھا. فریحہ، تمہارے لیے یہ سب کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی پرسنل لائف ہے. آپ لوگوں کو اس طریقے سے ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی. مما مجھے گھر جانا ہے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے. ماہرہ نے گویا بات ختم کرنے والے انداز میں اپنی ماں سے کہا. فریحہ نے ایک گہرا سانس لیا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے جاؤ، لیکن تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اماں نے اسی ہفتے تمہاری رخصتی رکھی ہے. ابھی فی الحال صرف نکاح ہوا ہے. ابھی لالا مما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، وہاں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. مما کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، اور اب بھائی تم سے نکاح کر ہی چکے ہیں. وہ اس نکاح سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگوں نے اگلے چند دنوں میں رخصتی کا فیصلہ کیا ہے. ماہرہ نے ایک نظر اپنی خالہ زبیدہ بیگم اور پھر فریحہ پر ڈالی. اس کا دل اس ورے پر خون کے آنسو رو رہا تھا. اس نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گئی. اسے اس بات پر شدید ملال تھا کہ اس کی خالہ اور کزن نے اپنے مقصد کے لیے اس کی زندگی کو ایک ایسے جھونکے میں ڈال دیا تھا جہاں عزت نفس کی نیلامی یقینی تھی. نصرت بی بی بھی اپنی بیٹی کے پیچھے پیچھے پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوئیں. زبیدہ بیگم جو اب تک بستر پہ لیٹی کراہانی کا ڈرامہ کر رہی تھی، انہوں نے فکر مندی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. فریحہ، کہیں ماہرہ ضیا کو سب سچ نہ بتا دے. اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے بیماری کا ناٹک کیا ہے تو وہ گھر سر پر اٹھا لے گا. فریحہ نے بڑے لاپرواہی انداز میں پاپ کارن کا باؤل اٹھایا اور کندھے اچکائے. ارے نہیں اماں، ہاں ماہرہ کو شاید ابھی تک نہیں جانتی ہے.
وہ یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ ضیا بھائی کے دل میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کا کینہ یا غصہ آئے۔ وہ میرے ساتھ زیادہ رہی ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ لڑائیاں کروانے والوں میں سے نہیں بلکہ گھر بسانے والوں میں سے ہے۔ وہ تو ان پہلے لوگوں نے اسے ہیرے کی قدر نہیں کی، ورنہ ماہرہ جیسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ فتحیہ نے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، اب آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، بس ڈاکٹر کے پاس جانے کی تیاری کریں۔ وہاں جا کر آپ نے معجزاتی طور پر ٹھیک بھی ہو تو جانا ہے۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی تو زبیدہ بیگم ہنس پڑی۔ اسی وقت جہانگیر صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی بیگم کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیا؟ آپ کی تو طبیعت بہت خراب تھی نا بیگم؟ ابھی تو ڈاکٹر نے اتنی خطرناک بیماری بتائی تھی اور اب آپ؟ زبیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے آپ ادھر آئیں، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ انہوں نے جہانگیر صاحب کو شروع سے لے کر اب تک کے تمام ڈرامے کی تفصیل سنائی۔ فرحیہ بھی بڑے اشتیاق سے اپنی ماں کی کامیاب منصوبہ بندی کی داستان سن رہی تھی۔ جہانگیر صاحب کے چہرے کے تاثرات لمحہ بر بدل رہے تھے، کبھی وہ حیرت زدہ ہوتے تو کبھی بے چارگی سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے، جیسے انہیں اپنے بیٹے ضیا پر بے انتہا رحم آ رہا ہو۔ بیگم، یہ تو آپ نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کو اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ماہرہ کا غصہ اور ضیا کی بیزاری بالکل جائز ہے۔ رشتہ تو سچائی اور اعتبار سے بنتا ہے، فریب سے نہیں۔ وہ کافی خفگی سے بولے۔ زبیدہ بیگم نے فوراً اپنے شوہر کو ٹوکا، ارے آپ کو بڑا پتہ ہے، یہ آج کل کے بچے کہاں بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ اگر میں یہ راستہ اختیار نہ کرتی تو ضیا کبھی اس رشتے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ فرحیہ نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ ہلا کر تائید کی۔ بابا، ہماری یہاں سننے والا ہے ہی کون؟ لالا کو تو بس اپنے گولز کی پڑی ہے، ہم سب کی خواہشات تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ جہانگیر صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ زبیدہ بیگم آرام کرنے کی غرض سے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ شام ڈھلی تو ضیا اپنی ماں کو لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچا۔ وہاں ٹیسٹ رپورٹس دیکھنے کے بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ زبیدہ بیگم بالکل تندرست ہیں اور انہیں کوئی کینسر نہیں ہے، تو ضیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوشی منائے یا اپنی قسمت پر روئے۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی، اس بات پر اسے سکون تو ملا، لیکن صبح ہونے والی نکاح کی کارروائی اسے ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ آخر مجھے اتنی جلدی اپنی ماں کی بات ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ ایک پل میں کیسے کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ نکاح کے بندھن میں وہ بندھ چکا تھا۔ زبیدہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اب نکاح تو ہو چکا ہے بیٹا، اب جب اس طرف آئی ہے تو چلو شاپنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اسی ہفتے رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ وہ خوشی سے چہک کر بولی تھی، ماما یہ سب کچھ اتنی جلدی؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے کچھ گولز ہیں، میری پروفیشنل لائف۔ ضیا نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ارے بھاڑ میں ڈالو تمہارے گولز، خاموشی سے چلو، مجھے شاپنگ کرنی، اور تم ذرا فریہ کو کال کر دو کہ ڈرائیور کے ساتھ وہ بھی مارکیٹ آ جائے۔ زبیدہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ ضیا بس لب ہچ کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کی ضد سے کبھی نہیں جیت سکا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی میں عافیت جانی اور گاڑی مارکیٹ کی طرف موڑ دی۔ ادھر ماہرہ کے گھر میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ ماہرہ اپنی ماں سے الجھ رہی تھی، مما، خالہ نے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ ضیا سے بات کر لینی چاہیے۔ اگر وہ اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے تو ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ خبردار ماہرہ، اگر تم نے اپنی زبان سے ایک اور لفظ نکالا۔ نصرت بی بی نے اسے سختی سے روکا۔ اسی دوران ماہرہ کے والد عبداللہ صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ ماں بیٹی کے درمیان کیا بحث چل رہی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، دیکھیں عبداللہ صاحب، آپ کی بیٹی کا دماغ چل گیا، اسے کہیں کہ خاموش ہو جائے۔ اس کی خالہ نے جو فیصلہ لیا اسے ویسے ہی رہنے دے، میں اس فیصلے پر مزید کوئی بحث نہیں چاہتی۔ نصرت بی بی غصے سے بولی، کیسا فیصلہ؟ مجھے بھی تو بتاؤ، خیر ہوا کیا ہے؟ عبداللہ صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی خالہ نے اس کا نکاح ضیا سے کروا دیا ہے، لیکن اب ماہرہ چاہتی ہے کہ جن حالات میں یہ نکاح ہوا ہے اسے ختم کر دیا جائے، کیونکہ خالہ نے ضیا سے جھوٹ بول کر یہ سب کیا ہے۔ نصرت بی بی نے ایسے کہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ عبداللہ صاحب کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، کیا نکاح کروا دیا؟ اور آپ نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ ان کی آواز میں غرض تھی۔ آپ نے ایک دفعہ اپنی بہن کی بات مان کر میری بیٹی پر طلاق کا دھبا لگوا دیا، اور اب دوبارہ وہی غلطی؟ آپ نے پھر اپنی بہن کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا۔ نصرت بی بی نے دفاعی انداز اپنایا۔ ارے بس کر دے، اس دفعہ تو جس سے نکاح ہوا ہے وہ میرا سگا بھتیجا ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔
یہ الفاظ آپ نے تب بھی کہے تھے بیگم جب ماہرہ کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ آپ کو اپنی بہن پر اندھا اعتماد ہے، لیکن اس کا نتیجہ میری بیٹی بھگت رہی ہے۔ کم از کم آپ کو مجھ سے تو مشورہ کرنا ہی چاہیے تھا، اور بیٹا آپ نے بھی مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ صاحب پہلے غصے سے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر وہ پھر ماہرہ کو دیکھ کر افسردگی سے بولے۔ ماہرہ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ بابا خدا کی قسم مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ماما مجھے وہاں کس لیے لے کر جا رہی ہیں۔ فریحہ نے روتے ہوئے کال کی تھی کہ خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں تو صرف ان کا پتہ لینے گئی تھی، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی نکاح خواہ موجود تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں ہرگز اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ عبداللہ صاحب نے ماہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں خود ضیا سے بات کروں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ محبت اور نرمی سے بولے۔ نہیں، آپ ضیا سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ نصرت بی بی چیخیں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کا گھر بس جائے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا گھر بسے، لیکن جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ کبھی نہیں ٹکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ایک بار پھر کسی تکلیف سے گزرے۔ عبداللہ صاحب غصے میں یہ کہہ کر کمرے میں بند ہو گئے۔ نصرت بی بی نے ماہرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماہرہ، اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو اپنے باپ کو منا لو۔ اگر تمہارے بابا نے ضیا سے رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کچن میں چلی گئی۔ ماہرہ وہیں بیچ صحن میں کھڑی رہ گئی۔ ایک طرف باپ کی سچائی تھی اور دوسری طرف ماں کی جذباتی بلیک میلنگ۔ وہ سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نئی مصیبت سے اب کیسے نکلا جائے۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ ضیا خانزادہ اور ماہرہ کی مہندی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہر طرف پیلے اور ہرے رنگ کے پردے، گیندے کے پھولوں کی مہک اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بڑی دھوم دھام سے تقریب کا اہتمام کیا تھا، حالانکہ ضیا اس سب میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بس ایک کٹ پتلی کی طرح وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں چاہتی تھی۔ فریحہ، جو کہ شروع سے ہی اس جوڑے کو قریب لانے کی مشن پر تھی، اس کے دماغ میں ایک نئی شرارت نے جنم لیا۔ اس نے دیکھا کہ ماہرہ مہندی کے بھاری جوڑے میں ملبوس زرد رنگ کے لباس میں کسی پری جیسی لگ رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ دوسری طرف ضیا سفید کرتے اور واس کوٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں غصے اور بیزاری کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں کا آمنا سامنا کروایا جائے۔ فریحہ نے پاپ کارن کا آخری دانہ منہ میں ڈالا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ماہرہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ماہرہ سنو، لالا کے کمرے میں وہ مہندی کے تھال پڑے ہیں جو خالہ نے بھیجے تھے، ذرا جا کر لے آؤ گی؟ سب وہاں میرا انتظار کر رہے، اور میں ذرا اماں کو دیکھ لوں۔ فریحہ نے بڑی معصومیت سے جھوٹ بولا۔ میں دلہن ہوں، ماہرہ میں جا کر لے کر آؤں؟ ماہرہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے تو کیا ہو گیا، ابھی مہمان بھی نہیں آئے، اٹھو۔ فریحہ نے لاپرواہی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماہرہ مرتی کیا نہ کرتی۔ فریحہ جو کہ شرارتوں سے ناواقف تھی، چپ چاپ اٹھی اور ضیا کے کمرے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اسے وہاں ضیا نظر نہ آیا۔ وہ تھال ڈھونڈنے لگے، لیکن اسی لمحے پیچھے سے دروازہ بند ہونے اور کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ ماہرہ نے تڑپ کر مڑ کر دیکھا۔ فریحہ، یہ کیا مذاق ہے؟ دروازہ کھولو۔ اس نے ہینڈل گھمایا، لیکن باہر سے فریحہ نے قہقہہ لگایا۔ سوری ماہرہ، اب تم دونوں کو یہاں کچھ وقت ساتھ گزارنا پڑے گا تاکہ تم دونوں کا دماغ سیٹ ہو سکے۔ لالا اندر ہی واش روم میں ہے، اب تم لوگ آرام سے بات کرو، بائے۔ فریحہ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ماہرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ دروازہ پیٹ ہی رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور ضیا تولیے سے اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ اسے کمرے میں ماہرہ کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی، لیکن جیسے اس کی نظر بند دروازے پہ پڑی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ضیا کی آواز میں وہی پرانی کاٹ تھی۔ وہ فریحہ نے، اس نے کہا کہ یہاں تھال پڑے، اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ماہرہ نے لرزتی آواز میں جواب دیا اور نظریں جھکا لیں۔ اوہ، تو یہ تم دونوں کا نیا ڈرامہ ہے؟ ضیا نے غصے سے اس کے قریب آیا۔ اس کا قد و قامت ماہرہ کے سامنے ایک دیوار کی طرح تھا، جس سے ماہرہ کو اپنی بے بسی کا مزید احساس ہوا۔ پہلے ماں کو استعمال کر کے نکاح کروایا، اور اب چھوٹی کے ساتھ مل کر ایک گھٹیا چالیں چل رہی ہو تاکہ میرے قریب آ سکو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ضیا خانزادہ کی شخصیت کا سحر اپنے پورے جوبن پر تھا۔ اس نے سفید لٹھے کا کلف لگا کرتا اور اسی رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، جس کے بٹن اس کے چوڑے سینے پر تنے ہوئے تھے۔ اس کے کثرتی بدن کی ساخت سفید لباس میں بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی تیکھے نقوش، تراشی ہوئی داڑھی اور ماتھے پر غصے سے ابھری رگیں اسے ایک مغرور شہزادی کی مانند دکھا رہی تھی۔ اس کے وجود سے مہنگی پرفیوم اور سندل کی ملی جلی خوشبو اٹھ رہی تھی۔
جو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ غصے کی شدت میں جب ضیا نے جھک کر ماہرہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی خمار آلود نظریں ماہرہ کی نیل جھیل سی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ وہ آنکھیں جو اس وقت آنسوں سے لبریز تھی، کسی قیمتی نیلم کی طرح چمک رہی تھی۔ ضیا ایک پل کے لیے ان آنکھوں کی گہرائی میں گھسا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ نیلی جھیل اسے اپنے اندر غرق کر لے گی۔ ان آنکھوں میں اتنی معصومیت اور اتنا کرب تھا کہ ضیا کے پھٹا دل میں ایک لمحے کے لیے لرزش پیدا ہوئی، مگر انا نے فوراً اس احساس کو کچل دیا۔ خدا کی قسم ضیا، میرا اس میں کوئی بات نہیں ہے، میں تو خود یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، ماہرہ نے ہمت جٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی نیلے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جھوٹ مت بولو، مجھے تمہاری جیسی لڑکیوں کی رگ رگ کا پتہ ہے۔ پہلے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر ہمدردی حاصل کرتی ہو اور پھر رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہو۔ ضیا نے اس کا بازو سختی سے ساما۔ سنو ماہرہ، یہ مہندی، یہ ڈھولک، یہ جشن، یہ سب میرے لیے ایک تماشا ہے۔ تم صرف میری ماں کی ضد ہو، میری ضرورت یا پسند نہیں۔ ماہرہ نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے شوق ہے ایک ایسے مرد کے ساتھ رہنے کا جو میری عزت کرنا نہیں جانتا؟ میں تو خود اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے، تمہاری ماں نے کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہوتے؟ ضیا نے ایسی دیوار سے لگا دیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں خانزادہ خاندان کا نام مل رہا ہے، لیکن تم شاید چاہتی ہو کہ میں تمہیں وہ مقام دوں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ تو سن لو، نو نیور۔ ماہرہ کس اس کے نکل گئی۔ آپ بہت سنگ دل ہیں ضیا، آپ کو صرف اپنا غرور نظر آتا ہے، کسی کا دکھ نہیں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میرے پاس جہیز کی گاڑی نہیں تھی، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کے پاس دل نہیں ہے۔ ضیا نے اس کے الفاظ پر تنزیہ قہقہ لگایا۔ دل ان کے لیے ہوتے ہیں جو اس کے قابل ہو۔ تم جیسی سیکنڈ ہینڈ چیزوں کے لیے میرے پاس صرف نفرت ہے۔ اس نے غصے سے ایک زوردار ٹھوکر سامنے پڑی میز کو ماری، جس سے وہاں پڑا گلدان چکنا چور ہو گیا۔ ماہرہ ڈر کر ایک کونے میں سمٹ گئی۔ دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ ضیا نے دھاڑ کر دروازے پر مکہ مارا، جس کی آواز باہر تک گئی، جہاں فریحہ اب خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اس کی شرارت کہیں لالا کے غصے کی بھیڑ نہ چڑھ جائے۔ لالا، میں کھول رہی ہوں، پلیز غصہ نہ کریں۔ فریحہ نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ضیا آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکل گیا، کسی کی طرف دیکھے بغیر۔ پیچھے ماہرہ زمین پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کی مہندی کے رنگ اسے اپنے خون کی طرح لگ رہے تھے، جو اس کی عزت نفس کی قربانی دے کر چھائے رہے تھے۔ فریحہ کمرے میں داخل ہوئی اور ماہرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہرہ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا لالا اتنا اوور ریئیکٹ کریں گے۔ ماہرہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تمہارا آئیڈیا بیسٹ تھا نا فریحہ، دیکھ لیا انجام۔ انہوں نے مجھے پھر سے وہی طعنہ دیا، پھر سے وہی گھٹیا الفاظ استعمال کیا۔ تمہارے لالا کبھی نہیں بدلیں گے۔ فریحہ نے کچھ نہ کہا اور ماہرہ کو ہمت دیتی اس کی حالت ٹھیک کر کے اسے باہر لے گئی تھی، جہاں سب اس کا رسم کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ مہندی کی سادہ سی رسم کے بعد رخصتی کا دن بھی آ پہنچا۔ عبداللہ صاحب نے ماہرہ کی خاطر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن ان کا دل اب بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ حالات کے ہاتھوں مجبور کسی ضیا خانزادہ جیسے بے حس شخص کی زندگی کا بوجھ بننے کے لیے رخصت کر رہے تھے۔ بارات آئی اور کسی خاص دھوم دھام کے بغیر ماہرہ کو اس نئے گھر کی دہلیز پر لا کھڑا کر گیا، جس محبت کی بجائے صرف نفرت کا پہرا تھا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی تیز خوشبو ماہرہ کے لیے سکون کے بجائے دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ سرہ عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھ کے ایک کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی جب ضیا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ایک دلہا کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ ضیا نے شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے ماہرہ کو ایک سرد اور حقارت آمیز نظر سے دیکھا۔ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو، کوئی تو ایسا عیب ہوگا جو تمہارے پہلے شوہر نے پہلی رات تمہیں طلاق دے دی۔ شاید آج پھر سے وہ اسے تکلیف سے دور چار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ضیا کی بات پر ماہرہ نے سختی سے لب بھیج لی۔ وہ تو ایک نیک باپ کی نیک بیٹی تھی، جسے صرف جہیز میں گاڑی نہ ملنے پر ٹھکرا دیا گیا تھا، مگر آج پھر اس کا کردار کٹہرے میں تھا۔ جہیز کی وجہ سے۔ ابھی اس نے کانپتی آواز میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ ضیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے تم میں یا تمہاری طلاق کیوں ہوئی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بستر اٹھاؤ اور زمین پر سو۔ میں نے آج تک کسی کی استعمال شدہ چیز استعمال نہیں کی، پھر بیوی سیکنڈ ہینڈ، نو نیور۔ وہ یہ زہریلے جملے ادا کر کے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر بھگو رہے تھے۔
اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر روئی سے بتائے کہ وہ پاک دامن محض جہیز کی کمی نے اس کی زندگی خراب کر دی ہے، لیکن اس کی سننے والا کون تھا؟ وہ بس خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑے تھے، کیونکہ سامنے ماہرہ اب بھی وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اس لڑکی کو یوں ہی چبا جائے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اس کے سراپے پر نہ ڈالی تھی، بس خاموشی سے ایک تکیہ اور کمبل لیتا کمرے سے باہر نکل گیا، گویا اسے فرق ہی نہ پڑتا تھا اس کے رونے سے۔ وقت کا کام تو بس گزرنا ہے سے وہ گزر رہا تھا۔ 2 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ ضیاء پہلے کی طرح خود کو کام اور آفس کے فائلوں میں غرق کر چکا تھا، جیسے وہ اس گھر اور ماہرہ کے وجود سے راہ فرار چاہتا ہو۔ دوسری طرف ماہرہ نے خاموشی کی چادر اتار پھینکی تھی۔ فریحہ کی محبت اور زبیدہ بیگم کی اپنائیت نے اسے جینا سکھا دیا تھا۔ اب گھر کے در و دیوار ماہرہ اور فریحہ کی شرارتوں اور قہقہوں سے گونجتے تھے، مگر ضیاء کے سامنے آتے ہی ماہرہ وہی سہمی ہوئی لڑکی بن جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ضیاء کی موجودگی کو نہ محسوس کرتے وہ ماہرہ کی شرارتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے سامنے بالکل خاموش ہوتی ہے۔ ماہرہ نے بھی ضیاء سے کٹ کر رہنا شروع کر دیا تھا۔ ضیاء رات کو دیر سے آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ فریحہ کے ساتھ ہی سو جایا کرتی تھی۔ ماہرہ اور ضیاء کا آمنا سامنا کم ہی ہوا کرتا تھا۔ ایک اتوار کی دوپہر جب ضیاء گھر پر ہی تھا اور اپنی لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی اہم فائل میں مصروف تھا، فریحہ اور ماہرہ نے ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ فریحہ نے باورچی خانے سے برف جیسا ٹھنڈا پانی اور کچھ رنگین پاؤڈر نکالا۔ ماہرہ، دیکھنا آج لالا کا سارا روب خاک میں مل جائے گا، فریحہ نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ماہرہ تو ہچکچائی، مگر فریحہ کے اصرار پر وہ بھی اس کھیل میں شامل ہو گئی۔ ضیاء پوری توجہ سے ٹائپنگ کر رہا تھا جب فریحہ نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر رنگین پانی کی دھار گرا دی، اور ماہرہ نے دور کھڑے ہو کر غلطی سے ایک بڑا غبارہ اس کی طرف اچھال دیا جو عین ضیاء کے لیپ ٹاپ کے پاس پھٹا اور اسے پوری طرح بھگو گیا۔ فریحہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ضیاء گرج کر اٹھا۔ اس کے بال بھیگ کر ماتھے پر آ گرے تھے اور اس کی قیمتی کپڑے رنگ برنگے پانی سے شرابور تھے۔ فریحہ تو ضیاء کا غصہ دیکھ کر فوراً صوفے کے پیچھے چھپ گئی، مگر ماہرہ جو یہ منظر دیکھ کر اپنی ہنسی قابو نہ کر سکی، کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس وقت بالکل بھول گئی کہ اس کے سامنے وہ سنگ دل شخص کھڑا ہے جو اسے سیکنڈ ہینڈ کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دوہری ہو رہی تھی، اس کی نیلی جھیلسی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمک رہے تھے اور اس کے چہرے کی رنگت ہنسنے کی شدت سے گلابی ہو گئی تھی۔ ضیاء جو غصے سے کچھ کہنے والا تھا، ماہرہ کو یوں بے ساختہ ہنستے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ماہرہ کے چہرے پر خوف کے بجائے زندگی دیکھی تھی۔ اسے لگا جیسے پورے لاؤنج میں ہزاروں گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ ماہرہ کی ہنسی کی آواز کسی میٹھے نغمے کی طرح اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ضیاء کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جم گئیں، اس کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اچانک ماہرہ کو احساس ہوا کہ کمرے میں مکمل خاموشی ہے اور ضیاء کی نظریں اسی پر جمی ہیں۔ اس کا قہقہا بیچ میں ہی رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ضیاء اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے لگا شاید وہ اب اس پر چیخ اٹھیں گے یا پھر اسے طنز کا نشانہ بنائیں گے۔ اس نے فوراً اپنا ہنسنا چھوڑا، ایک جھرجھری لی اور ڈر کر اپنا سر جھکا لیا۔ سوری، وہ میں، ماہرہ نے لرزتی آواز میں کہنا چاہا مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب ضیاء کا غصہ اس پر ٹوٹے گا، لیکن ضیاء کی نظروں میں وہ پرانی نفرت نہیں تھی، وہاں ایک عجیب سا بدلاؤ تھا، ایک ایسی چمک تھی جسے شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ جو ماہرہ کو ایک بوجھ سمجھتا تھا، آج اسے اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ ضیاء نے کچھ کہنا چاہا اور اپنا بھیگا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہرہ وہیں کھڑی حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے لگا تھا کہ آج پھر طوفان آئے گا، مگر یہ خاموشی، یہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ فریحہ صوفے کے پیچھے سے نکلی اور حیرت سے ماہرہ کو دیکھ کر کندھے اچکائے۔ دونوں نے ایک ساتھ ضیاء کو دیکھا اور پھر قہقہہ لگاتی وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ ان کا قہقہہ ضیاء سے چھپا نہ تھا۔ وقت نے اپنی رفتار پکڑی تو ضیاء خانزادہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ ضیاء جو کبھی ماہرہ کے سائے سے بھی کتراتا تھا، اب اس کی ایک ایک حرکت، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بالوں کا سنوارنا، سب کچھ دور کھڑے چپکے سے نوٹ کرتا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے اس نے اپنے پاس بلاتا، کبھی پانی مانگنے کے بہانے تو کبھی فائل ڈھونڈنے کے نام پر۔ ماہرہ خود حیران تھی کہ آخر اس تنگ دل انسان کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس بدلاؤ کو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ سمجھ رہی تھی۔ ایک رات ضیاء معمول سے بہت پہلے گھر آ گیا۔ ماہرہ اس کے کمرے کی ترتیب
درست کر رہی تھی اور فریہ کے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اسے یاد آیا اس کے بال ابھی گیلے ہیں۔ وہ وہیں کھڑی تولیے سے اپنی طویل ریشمی بال سکھانے لگی۔ اسی لمحے ضیا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ماہرہ گھبرا گئی اور جلدی سے بال سمیٹ کر باہر نکلنے لگی، مگر ضیا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمٹ کر انچوں میں رہ گیا تھا۔ ماہرہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ ضیا نے اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالتے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں پوچھا، آخر وہ تمہاری کھلکھلاتی ہوئی ہنسی میرے سامنے آتی ہی کدھر چلی جاتی ہے؟ ماہرہ، کیوں مجھے دیکھتی ہی تم خاموش ہو جاتی ہو؟ ماہرہ کے ذہن میں ماضی کے وہ کڑوے جملے فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس نے غصے اور دکھ سے اپنی نیلی آنکھیں ضیا کے چہرے پر جما دی۔ ہنسی؟ آپ اس ہنسی کی بات کریں جسے آپ نے پہلے دن سپاہ کر دیا تھا۔ آپ نے تو ہمیشہ مجھے سیکنڈ ہینڈ سمجھا، ایک استعمال شدہ چیز جس کی نہ کوئی عزت تھی نہ کوئی مقام۔ اب آپ کو میری ہنس سے کیا لینا دینا؟ ضیا کی آنکھوں میں ایک غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے ماہرہ کے دونوں شانے مضبوطی سے تھام لیے۔ آئندہ کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا ماہرہ، کبھی نہیں۔ اس نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ تم اب صرف میری بیوی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے لاپرواہ تھا؟ کوئی دن ایسا نہیں گیا جب میں نے تم پر غور نہ کیا ہو۔ مجھے یاد ہے پچھلے پیر کو تم نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا جس پر ہلکی کڑھائی تھی، اور اس سے پچھلے جمعے تم نے سبز جوڑا پہنا تھا جس میں تم کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ میں تمہارے لباس کا ایک ایک رنگ، تمہاری بالوں کی ہر لٹ کا گرنا نوٹ کرتا ہوں۔ ماہرہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ضیا اتنا باریک بین ہو چکا ہے۔ ضیا کا لہجہ پگھلتے ہوئے موم جیسا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں ماہرہ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ میں تمہاری اس نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب چکا ہوں۔ کمرے کا ماحول بھوجل اور سحر انگیز ہو گیا۔ دونوں کی دلوں کی دھڑکنیں اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی تیز رفتار ڈھول بج رہا ہو۔ ضیا نے جھک کر اپنی پیشانی ماہرہ کے پیشانی سے ٹکا دی۔ ماہرہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ ضیا کی آواز جذبات سے رند گئی تھی۔ میں نے تمہیں نکاح کے پہلے دن اس عزت، اس محبت اور اس قربت سے محروم رکھا جو ایک نئی نویلی دلہن کا حق ہوتا ہے۔ میں کتنا جاہل تھا کہ یہ نہ دیکھ سکا کہ تمہارے ساتھ پہلے بھی یہی ظلم ہوا تھا، اور میں نے مرہم رکھنے کے بجائے ان زخموں کو مزید کوریت دیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ماہرہ کی پیشانی چومتے ہوئے پھر بولا، میں اپنی کہی گئی ہر بات، اپنے ہر گھٹیا جملے اور اپنی ہر غلطی پر بے حد شرمندہ ہوں۔ میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں آئندہ ہمیشہ خوش رکھوں گا، اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ ماہرہ بس حیرت سے آج ضیا کو دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کے دیکھنے کو، اسے اپنے پاس بلانے کو طوفان سے پہلے کی خاموشی سمجھ رہی تھی۔ ضیا نے تو پل میں ہی جذبات بدل کر رکھ دیے تھے۔ ماہرہ کو ضیا کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی وجود میں ایک عجیب سی لرزش پیدا کر دی تھی۔ خوشبو، تپش اور قربت نے ان کے گرد ایک حصار باندھ دیا تھا۔ ماہرہ کو یوں خود کے تکتے پا کر وہ بے خودی میں اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ضیا نے دھیرے سے ماہرہ کے تھر تھراتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، ایک لمبا اور گہرا بوسہ جو ماضی کے تمام زخموں کا مرہم تھا۔ اسی لمحے نفرت، غرور اور تلخی سب مٹ گئے۔ ماہرہ نے اپنی آنکھیں بھیج لیں اور بے اختیار ضیا کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں بھیج لیا، جیسے یہ اعتراف کر رہی ہو کہ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی ہے۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں اور وقت جیسے وہیں تھم گیا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا بیڈ تک لایا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی معنی خیز سسکیاں گونج رہی تھیں، جبکہ ضیا کی کیے گئے سرگوشیاں ماہرہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔